پائیں گے انشاءاللہ۔ خلیل بھائی کچھ وہ علاج بھی پوچھے گئے تھے، اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ ٹھنڈ بڑی ہو گئی ہے، اللہ سردی کے مضر اثرات سے بچا۔ اب تو کراچی میں بھی آ گئی ہے، آج مجھے صبح میرے والد صاحب نے بھیجا وزیر آباد سے، تو 5 ڈگری سینٹی گریڈ تھا خالد بھائی، تو کافی زیادہ ٹھنڈ ہے یہ، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بھی کچھ بتائیے گا کہ کیا جو ہے نا وہ بنا لیا جائے گھر میں تو وہ کچھ ٹھنڈ میں عافیت رہے، اور کیا چائے میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے ٹھنڈ سے بچا جا سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی کچھ ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھنڈ کے لیے سب سے پہلے تو جو کپڑوں کا اہتمام ہے وہ کیا جائے، وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی نہیں ہے کچھ موسم کے اعتبار سے کپڑوں کے پہننے کی، تو اس کا اہتمام بھی ضروری ہے، بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کوئی بائک چلاتا ہے تو ہیلمٹ کا اہتمام کرے، اسی طرح سے سوتے میں بعضوں جیسے وہ سردی ہوتی ہے لیکن سر پہ چہرے پہ سردی لگتی رہتی ہے، وہ کمبل نیچے اڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ سونے کے بعد ہوش ہی نہیں ہوتا، تو یوں بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی اس طرح کا جیسے ٹوپا وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اوڑھ لیا جائے تاکہ جس کو جس انداز سے بھی سردی لگتی ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ باقی رہا گھر کے اندر کوئی قہوہ سردی سے بچنے کے لیے کسی نے کوئی ٹوپی وغیرہ یوں پہنی ہوئی ہے گرم ٹوپی، تو اس کا مذاق بھی نہ اڑائے، یہ بھی ایک معاملہ بعض کا چل پڑتا ہے نا، بندے کا بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، تمہیں بھائی کمال بھر ٹھنڈ ہے۔ تو یہ مجھے کل کسی نے مجھے بھی کہا افسر، اچھا کہا جی ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ میں نے کہا میں مجذوب تھوڑی ہوں، تو مجذوب ہوتا ہے جس کو گرمی سردی نہیں لگتی، اللہ رحم فرمائے۔ سردی گرمی تو ان کو بھی لگتی ہوگی، لیکن جو ہے وہ عقل تکلیفی ختم ہو جاتی ہے نا، جی تو پھر جو ہے وہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ مجذوب کے درجے پر فائز ہو جائیں گے تو بھلے پھر آپ اللہ مجھے ٹھنڈ لگتی ہے جی، مجھے ٹھنڈ بھی لگتی ہے اور گرمی تو بہت ہی لگتی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ جی خلیل بھائی 2 کپ پانی لے لیجئے، اس کے اندر جیسے 2-3 لونگ اور ادرک اور دارچینی، ادرک تھوڑی سی لے لیں 6 گرام، اور دارچینی اندازاً 3 گرام لے کر، اور اس میں 3-4 لونگ شامل کر لیں، 3 بہت ہیں، تو اس کو پکا لیا جائے۔ جب 1 کپ رہ جائے پک پک کر، یعنی قہوہ بنا لیں اس طرح کا، اور پھر اس کو چھان کے اس میں شہد ملا لیں، تو یہ سردی سے بچنے کے لیے ایک اچھا قہوہ ہے، اچھی چیز ہے، تو اس کو بھی اپنا لیا جائے۔ اسی طرح سے شہد کے اندر آپ زعفران 1 پاؤ شہد میں 1 یا 2 گرام زعفران پیس کر ڈال کے مکس کر کے رکھ لیں، یہ بھی صبح شام استعمال کیا جائے تو سردی کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے اگر وسعت ہے تو چلغوزہ کھایا جائے، وہ بھی اس حوالے سے فائدہ مند ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔ مونگ پھلی بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور اس طرح کے جو ڈرائی فروٹ لوگ کھاتے ہیں جیسے اخروٹ ہے، پستہ ہے، بادام ہے، تو وہ کھائیں، مگر اس میں جیسے چلغوزہ ہے وہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس اعتبار سے، تو وہ بھی استعمال کیا جا سکے تو کر لیں۔ خشک کھانسی کا علاج تو عرض کر دیا تھا کہ فلفل دراز 10 گرام لے کر اس کو پیس لیں، اور پھر 50 گرام شہد کے اندر اس کو شامل کر لیا جائے، اور صبح شام بچوں کو آدھی چمچ یا چوتھائی چمچ کھلائی جائے، اور بڑے جو ہے وہ 1 چھوٹی چمچ استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو الرجی وغیرہ جس سے ہو جاتی ہے سردی کے اعتبار سے، تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ 6 گرام آپ یہ لے لیجئے میتھی دانہ، 6 گرام میتھی دانہ، اور اس کے اندر گڑ ملا لیجئے 12 گرام، تو اس کو 1 کپ پانی میں ابال لیں، تھوڑی دیر ابالنے کے بعد اس کو جو ہے چھان کر پی لیا جائے، تو یہ بھی سردیوں میں کافی امراض سے حفاظت اس حوالے سے ہوتی ہے اگر یہ علاج کیا جائے۔ اور یرکان کے حوالے سے علاج پوچھا تھا، تو یرکان کے لیے ویسے تو باقاعدہ علاج کروائیں، اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کروا کر اس کے مطابق جو ہے وہ کتنی کمی ہوئی، کتنی بہتری آئی، تو اس کو دیکھا جائے۔ ایک جنرلی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے A ہو، B ہو، C ہو، تینوں کے اعتبار سے اس میں یہ ایک جنرلی علاج ہے، اپنے طبیب کے مشورے سے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سنا مکی۔ سنا مکی ایک مشہور جڑی بوٹی ہے، یہ 12 گرام لے لیں۔ نمبر 2 پہاڑی پودینہ۔ پودینہ ایک دیسی پودینہ ہوتا ہے جو گھروں میں استعمال کرتے ہیں، ایک پہاڑی پودینہ ہوتا ہے،
تو جنگلی پودینہ بھی اسے کہا جاتا ہے. تو یہ 12 گرام یہ لینا ہے, 12 گرام سنا مکی, اور تیسری چیز اس کے اندر ہے 12 گرام افسن 3. افسن 3 یہ کافی کڑوی ہوتی ہے مگر فائدے کے اعتبار سے اتنے ہی فائدہ مند ہوتی ہے. تو یہ 12 گرام یہ لے لیں. تینوں چیزوں کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر پہلے اس کو دھو لیں پہلے, پھر 1 گلاس پانی میں ڈال کر بھگو کے رکھ دیں 1 گلاس یا آدھے گلاس پانی میں. پھر صبح جو ہے خالی پیٹ اس کو جو ہے صبح خالی پیٹ پینا ہے. پینے کا طریقہ کیا ہے, اس کو صبح پہلے پکا لیا جائے, 5-7 منٹ اس کو ابال لیں. ابالنے کے بعد پھر اس کو چھان کر اس کو پی لیں. تو جب تک جیسے مکمل فائدہ نہ ہو اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل کافی فائدہ حاصل ہوگا. اپنے طبیب کے مشورے سے اس علاج کو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک روحانی علاج, یہ ذہن بنا لیں بہرحال کہ یہ کڑوا ہوگا اور علاج کرنا ہے تو پھر اس کو کرنا ہے. یہ جذبے کے ساتھ آئیں گے تو پھر ہی میرا خیال ہے کوئی 6-7 دن پی پائیں گے. جی اچھی چیز ہے. ویٹ بھی کم کرے گی. جن کا ویٹ زیادہ ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک. اس کو پڑھنے کے بعد اس کو آب زمزم پر دم کر دیا جائے. جو پانی ہوتا ہے آب زمزم شریف اس پر دم کر دیں. یہ نہ ہو تو ایسا پانی جس میں چند قطرے آب زمزم کے بھی ہوں تو اس پر دم کر لیں. اور پھر اس کو صبح شام, صبح میں, دوپہر میں, شام میں اس کو تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں. یہ پانی کم ہو جائے تو اور ملاتے رہیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہیپاٹائٹس کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے خارش وغیرہ ہے, الرجی ہے, اس کے حوالے سے ایک گھریلو علاج میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اس میں یہ کہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے. سردیوں میں لوگ نہانے سے تھوڑا کتراتے ہیں کیونکہ سردی ہوتی ہے, اور سردی کو اور پھر پانی کو دیکھ کر ہی بندے کو نہانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ نہانے کے چکر میں جو ہے وہ مزید بیمار ہو جائے. تو یہ ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے بندے کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. تو صفائی ستھرائی نہیں ہوتی تو بھی جو ہے نا اس طرح کی خارش کے, الرجی کے امراض ساتھ ہو لیتے ہیں. تو اس کا بھی لحاظ رکھا جائے. 3 چیزیں آپ لے لیں. اناب یہ گول گول سے بیر کی طرح ہوتے ہیں, 6 دانے آپ نے یہ لینے ہیں. اور دوسری چیز ہے گل منڈی یہ 6 گرام لے لیں. اور تیسری چیز ہے گلے نیلوفر یہ بھی 6 گرام لے لیں. ان سب کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں, گرم پانی میں, اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل خارش, دانے اور اسی طرح الرجی وغیرہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس میں فائدہ حاصل ہوگا. یہ اور جو جلد پہ بعض اوقات جو ہے وہ ایگزیما وغیرہ یا رنکلز وغیرہ چہرے پر آ جاتے ہیں, ان سے بھی یہ فائدہ کرے گا؟ جی ان میں بھی یہ انشاءاللہ بہت اچھا فائدہ کرتا ہے. مگر یہ کہ ایسے آدمی کو ایک تو صفائی ستھرائی اور دوسرا جو ہے کھانے پینے کے اعتبار سے بڑے کا گوشت ہے اور گرم چیزیں اس طرح کی, ان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ میں یہ کھاتا ہوں تو مجھے یہ بڑھ جاتا ہے. وہ چیزوں کا پرہیز بھی کریں. کھانے پینے کا بہت حد تک اس کا تعلق ہے, تو پرہیز بھی کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح سے ٹھنڈا گرم دانتوں میں جو لگتا ہے, اس کا پوچھا تھا, یہ تھا چھوٹے بچے کا شاید مسئلہ. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر وغیرہ جو اس کے ہوتے ہیں دانتوں کے, ان کو دکھا کر اس کا کوئی حل نکالا جائے. وہ بچے عام طور سے جو ہے یہ منجن یا اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کر پاتے. تو ان کو جو ہے آپ سب سے پہلے بس یہ کریں کہ ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے. بچوں کے دانتوں کی, کہ عام طور سے بچے دانتوں کا خیال نہیں کر پاتے, تو اس میں والدین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو جب چائے پئیں تو ان کو کلی کروا دیں. اسی طرح میٹھا کھائیں تو کلی کروا دیں. سونے سے پہلے دانت صاف کروا دیں. دودھ پلایا ہے تو بھی اس کے بعد یعنی ڈاکٹر نے ایک ڈینٹسٹ کے ساتھ ہم نے سیٹنگ کی. ڈاکٹر عاصم عتیق ہیں, بڑے پیارے ڈینٹسٹ ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے ریکارڈنگ کی تھی مدنی چینل کے لیے نا. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بچے کو جو رات میں جو ہے وہ دودھ پلاتے ہیں, دودھ اس کو دیا ہے اور آپ نے اس کے بعد اس کو پانی اگر نہیں پلایا تو وہ دودھ کا جو بیکٹیریا ہے یہ بھی اس کے دانتوں میں کیا ہوتا ہے, سڑتا رہتا ہے. اس سے بھی بچوں کو دانتوں کا پرابلم بہرحال ہو جاتا ہے. تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی راحت جو ہے نصیب فرمائے. بڑے بھی دانتوں کا لحاظ رکھیں, چھوٹے بھی جو ہے وہ بچوں کے دانتوں کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے. اور اس میں بھی بڑی اچھی بات ہے کہ مسواک کی عادت بھی جو ہے وہ رکھی جائے, مسواک کی جائے, اور ممکنہ صورت میں برش بھی آپ کر ہی سکتے ہیں.
جی بہت اچھی توجہ دلائی. بچوں کے دانت یعنی کہ دانت خراب ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ مٹھاس بھی ہے. تو اپنے دانتوں کو جو ہے وہ صاف رکھیں. ہم نے میرے آقا شیخ قدر قدم اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی بھی یہ عادت ہے, آپ چائے جب نوش فرماتے ہیں تو اس کے بعد پانی ڈال کر اس کو دوبارہ جو ہے ہلا کر تو پی لیتے ہیں, اور تھوڑا سا اس کو ہلا بھی لیتے ہیں کہ دانتوں میں جہاں جہاں مٹھاس ہے وہ بھی غذائیت ہے وہ بھی نکل جائے. تو اس سے فائدہ ہوگا. باقی گھر کے اندر کوئی گھریلو علاج کرنا چاہیں تو پھٹکڑی جو ہوتی ہے, پھٹکری یہ 5 گرام لے کر اس کو 1 گلاس پانی میں تھوڑا سا پکا لیں. یہ پانی میں گھل جائے گی تو پھر اس پانی سے کلیاں وغیرہ کروانے سے دانتوں میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ سنا ہے کہ دانت اگر ہل رہے ہوں تو بھی یہ پھٹکری والا جو آپ نے علاج بتایا ہے یہ کرنے سے دانت مضبوط جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. جی اس کا یہ بھی فائدہ مند ہے کہ اگر کسی کے دانت ہل رہے ہوں تو یہ پھٹکری کا علاج, پھر اس کا انداز یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے 5-7 گرام پھٹکری لے کر اس کو توے پر ڈال لیں. تو اس کو کھیل کرنا کہتے ہیں, نہیں کہ اس کو توے پر ڈالیں گے, اس کو تھوڑا سا جب یہ اس کو پکائیں گے تو یہ پھیل جائے گی. چولہا تھوڑا سا جلے گا تو یہ پھیل جائے گی توے پر چولہا پانی جلے گا کی طرح. ہاں جی, تو یہ پھیل جائے گی. تو اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ جیسے انہیں انڈا جیسے بندہ پکاتا ہے تو یہ انڈا پھیل جاتا ہے پورے اس پہ. تو پھر اس کو چولہا بند کرنے کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو کھرچ لیا جائے تو یہ پانی پاؤڈر سا بن جائے گا. تو اس سے جو ہے آپ پھر اس سے منجن وغیرہ اس سے کیا جائے. اور پھر اس کے بعد کیکر کی جو چھال ہوتی ہے وہ آپ لے لیں 12 گرام, تقریباً 12 گرام 15 گرام وہ لے کر اس کو 1 گلاس پانی کے اندر پکائیں. تو پھر اس پانی سے جو ہے کلیاں کی جائیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھٹکری کا جب آپ اس کو توے پہ ڈال کر اس کو تھوڑا گرم کریں گے تو اس پر 1 لیمو بھی چھڑک دیا جائے, 1 لیمو کا پانی وہ بھی اس میں مکس ہو جائے. پھر اس کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ اکھاڑیں گے تو یہ پاؤڈر سا بن جائے گا. تو اس سے آپ منجن کریں. اور پھر یہ جو کیکر کی جو چھال ہے اس کا پانی اس طرح ابال کر اس کو آپ کلیاں کریں گے تو انشاءاللہ جو ہلتے دانت ہوتے ہیں وہ بھی اس سے مضبوط ہو جاتے ہیں. کیکر کا پانی نیم گرم ہو, ظاہر سی بات ہے, اس کو جب ابالیں گے ٹھنڈا کر کے اس کا تو قابل برداشت ہو جائے. ویسے آپ شہر میں بھی پنسار سے مل ہی جائے گی کیکر کی چھال. بہرحال گاؤں دیہات میں تو تقریباً مل ہی جاتی ہے. عدنان بھائی کیکر, اچھا خلیل بھائی, یہ جو گوند کیکر ہوتی ہے, گوند کیکر بھی ہوتی ہے, گوند پھلائی بھی ہوتی ہے, تو اس کے بھی استعمال جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں. گوند کیکر اور گوند پھلائی یہ تو عام طور سے کمر کے درد وغیرہ کے اعتبار سے جسمانی قوت کے لیے گوند پھلائی اور گوند کیکر اس میں استعمال ہوتی ہے. جو گوند کتیرا ہے, ایک الگ گوند ہوتی ہے گوند کتیرا, وہ الگ, اس کا استعمال الگ ہے. وہ جسم میں جیسے تھوڑی اگر ہیٹ ہو, گرمائش وغیرہ ہو تو اس میں استعمال کی جاتی ہے. صحیح. اور بھی کئی کاموں میں آتی ہے, لیکن یہ گوند کتیرا اور گوند پھلائی اور گوند کیکر ان کا استعمال تقریباً ایک جیسا ہے. سردیوں میں لڈو وغیرہ بھی جو بناتے ہیں اس میں بھی یہ گوند وغیرہ, یہ گوند کیکر ڈلتی ہے یا کچھ اور ڈلتا ہے اس میں؟ گوند کیکر بھی ڈلتی ہے, بعض لوگ گوند پھلائی بھی ڈال دیتے ہیں. گوند پھلائی بھی ڈالتے ہیں. پھلاہی اور کیکر کا درخت عدنان بھائی مختلف ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ماشاءاللہ, اللہ رحمت فرمائے. اور کیکر کی مسواک کا بھی ایک اپنا ہی وہ ہے, کڑوی مسواک ہوتی ہے کیکر کی, لیکن اس کی افادیت بہرحال کیا ہے اپنی ہی ہے. کیکر بھی اب تو قدرے کم ہوتا جا رہا ہے, کیکر بھی کم نظر آتا ہے. ایک ہوتا ہے کیکر اور ایک جو ہے وہ کیکر اس طرح کی جھاڑیاں ہوتی ہیں, ان دونوں میں فرق ہی ہوتا ہے. بہرحال کیکر کا درخت ہے, اللہ رحمت فرمائے, اس پر جو ہے وہ کانٹے ہی ہوتے ہیں, لیکن بہت اچھی چیز ہے. مگر اللہ پاک نے, یہ بھی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کانٹے بھی ہوتے ہیں مگر اس کے پھول بھی کام میں آتا ہے. اچھا, اس کے پھول بھی دواؤں میں استعمال ہوتا ہے, اس کی پھلیاں بھی دواؤں میں استعمال میں آتی ہیں, واہ واہ واہ, اس کے بیج بھی, تو اس کی چھال بھی, تو بہت کچھ اس کا جو ہے تو کافی ساری چیزیں جو ہے اس کی دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں. صحیح. ویسے کیکر کی لکڑی کا کوئلہ جو ہے نا, یہ بھی بہت دیر تک دہکتا رہتا ہے. خود جو ہے وہ کیکر کی جو لکڑی ہے نا وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. جو اس سے جو چیزیں ہیں وہ بھی تو آدمی کو مضبوط کرتی ہیں. اللہ کی کیسی نعمتیں ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کی. اچھا, تو یہ ابھی چلتے چلتے ہم نے بات کی ہے یہ کوئلے جلانے کی. سردیوں کا موسم ہے, ایک تو کمرہ جو ہے وہ ایئر ٹائٹ کیا ہوا ہے, تو ہیٹر تو بہرحال ہیٹر ہے, یا چلیں ہیٹر چل رہا ہے, یا کوئلے کمرے میں جو ہے وہ دہکا کر کے رکھے ہوئے ہیں,
جہاں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں یہ بھی ہوتا ہے سلسلہ کا, یا تو کوئلے دہکا کے رکھتے ہیں یا ہیٹر خوش نصیب جہاں ہے معاملہ وہ جل رہا ہے. تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں سردی سے بچنے کے لیے یہ ذریعہ ایک عطا فرمایا ہے. اور دوسرے نمبر پر میں عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ احتیاط کا دامن بھی تھام کے رکھیں. کمرہ بالکل ایئر ٹائٹ کیا ہوا ہے اور کوئلے دہک رہے ہیں, یہ دہکتے ہوئے کوئلے, پہلے نمبر پر تو جب ان کو کوئلوں کو کمرے میں لانا ہو تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ اچھے طریقے سے دہک چکے ہیں اور ان کا دھواں ختم ہو چکا ہے. یہ دیکھ کر پھر ان کو جو ہے وہ اندر لائیں. ورنہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کمرے کی اوپر کی جو سطح ہوتی ہے یہ دھوئیں سے جو ہے وہ بھر جاتی ہے اوپر کی سطح. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بالکل اس کو اب ایسے بند رکھیں کمرے کو, اور کوئلے بھی جو ہے وہ دیر تک دہکتے رہیں تو اس سے کیا ہوگا, کمرے کا آکسیجن لیول بھی کیا ہے یہ کم ہو جاتا ہے. اور ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کریں, بے احتیاطی سے کام نہ لیں. پھر کیا ہوگا جی اگر کم ہو جائے تو؟ آکسیجن لیول کم ہوگا تو پھر جان بھی جا سکتی ہے, عدنان بھی سیریس میٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح کی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ بھئی یوں آگ جل رہی تھی یا دم گھٹنے سے بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا, یا گیس کا ہیٹر جو ہے وہ یہ چل رہا تھا تو دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے, یا گیس لیکیج ہو گیا, اس سے بھی پرابلم جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ ضرور کنسیڈر فرمائیں اور احتیاط کا دامن بھی جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. جی خلیل